فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے طوفان الاقصی آپریشن کی پہلی سالگرہ پر صہیونی دشمن کے مختلف مراکز من جملہ تل ابیب میں فوجی ٹھکانے پر میزائل حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت کے خلاف طوفان الاقصی آپریشن کی سالگرہ کے موقع پر صہیونی دشمن کے مختلف علاقوں میں صہیونی فوجی ٹھکانوں پر میزائل حملے کیے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ شہر تل ابیب میں فوجی ٹھکانوں پر M90 میزائلوں سے حملہ کیا۔ اس سلسلے میں صہیونی اندرونی مورچوں سے بھی اعلان کیا گیا ہے کہ مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں میں خطرے کے سائرن بجنے لگے۔ پریس ذرائع کا کہنا ہے کہ صرف تل ابیب پر 5 میزائل فائر کیے گئے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے اسی طرح اعلان کیا ہے کہ رفح گزرگاہ میں صہیونی فوجیوں کے جمع ہونے کے مرکز صوفہ فوجی چھاؤنی پر بھی اور اسی طرح ہولیت کے اطراف کے علاقوں نیز کرم ابو سالم پر مختصر دوری پر مار کرنے والے رجوم میزائل سے حملہ کیا گیا۔ گزشتہ برس 7 اکتوبر کو الصبح حماس کے فوجی بازو نے ایک تاریخی اور غیر معمولی کارروائی انجام دیتے ہوئے غزہ کے قریب انتہا پسند صہیونیوں کی غیر قانونی بستیوں پر حملہ کر کے کئی فوجی ٹھکانوں پر اپنا قبضہ قائم کرنے کے ساتھ ساتھ دسیوں انتہا پسند صہیونیوں کو قیدی بنا لیا تھا۔ فلسطینیوں کی یہ کارروائی گزشتہ 70 برسوں سے فلسطینی عوام کے خلاف صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کا جواب تھی۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے تہران کی نماز جمعہ کے اپنے تاریخی خطبے میں طوفان الاقصی کارروائی کو منطقی اور قانونی قرار دیا ہے۔ مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت نے طوفان الاقصی آپریشن کے بعد دعویٰ کیا تھا چند روز کے اندر تحریک استقامت کو تباہ کر دے گی اور اس نے وحشیانہ ترین حملے اور جنگی جرائم کا ارتکاب کرنا شروع کر دیا تاکہ غزہ پر غاصبانہ قبضہ کر لے، لیکن ابھی تک وہ اپنا کوئی بھی مقصد حاصل نہیں کر سکی۔ صہیونی فوج نے اعتراف کیا ہے کہ گزشتہ ایک سال کے دوران ان کے 728 فوجی مارے گئے۔ غزہ جنگ کے ایک سال بعد صہیونی فوج نے کہا ہے کہ گزشتہ سال 7 اکتوبر سے اب تک 728 اسرائیلی فوجی ہلاک اور 4,500 سے زائد زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے 700 کی حالت نازک بنی ہوئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق غزہ کے اندر گزشتہ برس 7 اکتوبر سے غزہ کے اندر شروع ہونے والی لڑائی میں 350 فوجی مارے گئے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ غزہ میں جاری لڑائی کے دوران صہیونیوں نے اپنے جانی نقصان کے اعداد و شمار چھپانے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ اسرائیل کے ہسپتال کے ذرائع کا بھی کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج اپنے جانی نقصانات کی جو خبریں دے رہی ہے وہ ہسپتال میں لائے گئے اسرائیلی فوجیوں کی لاشوں کی تعداد سے بہت کم ہے۔ اسرائیل کے ہسپتال کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اور حکومت اس کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ صہیونی فوج نے پچھلے ایک سال کے دوران بدترین انسانی مظالم کا ارتکاب کرتے ہوئے پورے غزہ کو ملبے میں تبدیل کر دیا ہے۔ غزہ جنگ کو ایک سال گزر چکے ہیں، تاہم صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے بدستور جاری ہیں۔ صہیونی فوج کے وحشیانہ حملوں میں غزہ کی عمارتیں، اسپتال اور اسکول تباہ ہو چکے ہیں اور زندہ بچ جانے والوں کے لیے بھی امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق ایسے عالم میں کہ جب آج طوفان الاقصی آپریشن کو 1 سال پورے ہو چکے ہیں، غاصب صہیونی فوج غزہ کے خلاف جنگ جاری رکھے ہوئے ہے اور بنیادی تنصیبات، رہائشی مکانات، اسپتالوں اور تعلیمی مراکز پر بمباری کر رہی ہے۔ غزہ میں انسانی بحران اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ اس محصور علاقے کی تاریخ میں اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملتی۔ ایسے عالم میں جب عالمی برادری اس حوالے سے پوری طرح خاموش ہے، فلسطینی عوام کسی ایسے سمجھوتے کے انتظار میں ہیں جو زندہ بچ جانے والوں کے رنج و الم میں کچھ کمی لا سکے۔
صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے ایک بار پھر بیروت کے علاقے زاہیہ پر بمباری کی ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق صہیونی جنگی طیاروں نے گزشتہ شب زاہیہ کو شدید بمباری کا نشانہ بنایا۔ ابھی تک اس حملے میں ہونے والے جانی و مالی نقصان کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ لبنان کی اسلامی استقامت نے بھی عام شہریوں پر صہیونی حکومت کے حملے کے خلاف خیبر آپریشن کیا۔ اس آپریشن میں لبنان کی اسلامی استقامت نے مقبوضہ فلسطین کے شمالی علاقوں حیفا اور طبریہ میں صہیونی فوجیوں کے کرمل اڈے پر فادی ایک راکٹ داغے۔ لبنانی استقامت کے اس آپریشن میں 10 صہیونی فوجی زخمی ہوئے۔ صہیونی حکومت کے ٹی وی چینل 12 نے بھی کہا ہے کہ حیفا شہر پر راکٹ گرنے کے بعد اس شہر میں امدادی ٹیموں کو چوکس کر دیا گیا ہے۔ حیفا کے میئر کا بھی کہنا ہے کہ لبنان کی اسلامی استقامت نے اس حملے میں ان شہروں کو بہت زیادہ مالی نقصان پہنچایا ہے۔ واضح رہے کہ مقبوضہ فلسطین کے شمالی علاقوں پر حزب اللہ کے حملے شروع ہونے کے بعد بہت زیادہ صہیونی ان علاقوں سے اپنا گھر بار چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ صہیونی ذرائع ابلاغ کی رپورٹوں کے مطابق اس علاقے میں رہنے والے زیادہ تر صہیونی نفسیاتی مشکلات سے دوچار ہو چکے ہیں۔ دنیا کے مختلف ملکوں کے عوام نے ایک بار پھر لبنان و فلسطین کی حمایت اور غاصب صہیونی حکومت کے ہاتھوں جاری نسل کشی کے خلاف مظاہرے کیے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق دنیا کے مختلف ملکوں من جملہ فرانس، اٹلی، جرمنی، ڈنمارک، یونان، برطانیہ، اسپین، آئرلینڈ، کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا، فلپائن، تیونس، میکسیکو، ہندوستان، پاکستان، چلی اور ایکواڈور کے عوام نے احتجاجی مظاہرے کر کے ایسی حالت میں کہ ان کے ہاتھوں میں فلسطین و لبنان کے پرچم موجود تھے، مغربی ایشیا اور خاص طور سے غزہ اور لبنان میں مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت کے جرائم بند کرائے جانے کا مطالبہ کیا۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کی رپورٹ کے مطابق دنیا کے مختلف علاقوں میں غاصب صہیونی حکومت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے اور طوفان الاقصی آپریشن کی سالگرہ کے موقع پر مظاہروں کا یہ سلسلہ اپنے عروج کو جا پہنچا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اٹلی کی پولیس نے مظاہرین کے خلاف آنسو گیس اور واٹر کینن کا استعمال کیا اور صہیونی جارحیت کے خلاف احتجاج کرنے والوں کی سرکوبی کی، جس کے نتیجے میں مظاہرہ پرتشدد شکل اختیار کر گیا اور کم سے کم 30 احتجاجی مظاہرین زخمی ہو گئے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس نے مختلف یورپی ملکوں کے بڑے بڑے شہروں میں وسیع پیمانے پر کیے جانے والے مظاہروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رپورٹ دی ہے کہ توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ مظاہروں کا سلسلہ بدستور جاری رہے گا، جو طوفان الاقصی آپریشن کی سالگرہ کے موقع پر زور پکڑتے جا رہے ہیں۔ لندن میں بھی اسی طرح کا بڑا مظاہرہ ہوا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔ جرمنی کے شہر ہمبرگ میں بھی مظاہرے کیے گئے۔ مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں لبنان و فلسطین کے پرچم اٹھا رکھے تھے اور وہ نسل کشی بند کرائے جانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ مغربی ذرائع ابلاغ نے بھی پیرس کے ریپبلک اسکوائر پر صہیونی مخالف مظاہرہ کیے جانے کی خبر دی ہے اور رپورٹ دی ہے کہ مظاہرین فلسطین کی آزادی اور عام شہریوں کی نسل کشی بند کرائے جانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے طوفان الاقصی آپریشن کو صہیونی حکومت کے خلاف جدوجہد کا ایک تاریخی لمحہ قرار دیا اور امریکہ کو ملت فلسطین کی نسل کشی کا ذمہ دار قرار دیا۔ تحریک حماس نے طوفان الاقصی آپریشن کو 1 سال مکمل ہونے پر اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ 7 اکتوبر سے اب تک 1 سال کے دوران نازی صہیونی دشمن نے فلسطینی عوام کے خلاف وحشتناک جرائم انجام دیے ہیں اور فلسطینیوں کی نسل کشی کی ہے۔ تحریک حماس نے اس بیان میں اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ غزہ پٹی میں عظیم فلسطینی قوم کی استقامت اور پائیداری اور غزہ کے عوام کی جانب سے استقامتی تحریک کی حمایت نے غاصبوں کے تمام منصوبوں پر پانی پھیر دیا ہے، کہا کہ جرائم اور بزدلانہ ٹارگٹ کلنگ کے جو قدس کے غاصبوں نے استقامت کے سربراہوں کے خلاف انجام دی ہے، فلسطین کو مزید مضبوط اور پائیدار بنا دے گی۔
دوسری جانب بیرون ملک تحریک حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ خالد مشعل نے بھی کہا کہ طوفان الاقصی آپریشن صہیونی حکومت کی تاریخ کا ایک سیاہ باب اور مستقبل قریب میں اس غاصب حکومت کے زوال کی بشارت ہے۔ خالد مشعل نے طوفان الاقصی کی پہلی سالگرہ کے موقع پر کہا کہ طوفان الاقصی آپریشن نے صہیونی حکومت کے خلاف جدوجہد کا نیا مرحلہ رقم کیا اور اس جعلی حکومت کی تاریخ میں اس کا یہ تاریک پہلو باقی رہے گا۔ بیرون ملک تحریک حماس کے سربراہ نے کہا کہ صہیونی حکومت کو شکست ہو چکی ہے اور وہ ناکام ہے۔ تحریک جہاد اسلامی کے سربراہ نے بھی صہیونی حکومت کے خلاف ہونے والے طوفان الاقصی آپریشن کے 1 سال مکمل ہونے پر اپنے بیان میں نسل کش صہیونی حکومت کے مقابلے میں استقامتی محاذ کی استقامت پر زور دیا۔ تحریک جہاد اسلامی کے سربراہ زیاد النخالہ نے اپنے بیان میں 7 اکتوبر کے حملے کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے عوام کو صہیونیوں کی درندگی کے باعث سخت مشکلات کا سامنا ہے اور فلسطین نے دنیا کو جہاد سے لبریز کر دیا ہے۔ حالیہ 1 برس کے دوران قدس بریگیڈ کے جوان غزہ سے لے کر غرب اردن تک تمام محاذوں پر پوری طرح موجود رہے ہیں۔